درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ کافرون کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں آخر سے اول کی طرف سورتوں کے درس کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہوں۔ ترتیب کے مطابق تو یہی چاہیے تھا کہ سورہ فاتحہ سے درس قرآن و حدیث کا آغاز کیا جاتا، مگر ایک تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بھی ہو تو اللہ پاک کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ عارضی طور پر یہاں درس کے لیے حاضر ہوا تھا، تو مستقل درس دینے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا۔ بعض انتہائی مخلص اور دین کا درد اور دین سے محبت رکھنے والے ساتھیوں کے اصرار اور ان کے اخلاص کی بنا پر میرا بھی قلبی میلان ہوا کہ یہاں پر درس کا سلسلہ جب تک اللہ پاک توفیق دیتا ہے جاری رکھا جائے۔ تو فی الوقت مناسبت پیدا کرنے کے لیے، ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، طبیعتوں میں اس کا شوق اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا درس دے رہا ہوں۔ اگر اللہ پاک نے اما پارا ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما دی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاتحہ سے درس کا آغاز کریں گے، اور اللہ پاک نے اگر کرم فرمایا تو انشاءاللہ العزیز اس ہفتہ واری درس میں پورے قرآن پاک کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیک کام کی نیت میں بھی ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے نیت کر لی ہے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، خالی خولی نیت نہیں بلکہ اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ تکمیل تک پہنچ گئے تو بڑی بات، اور نہ پہنچ سکے تو یہ کام ایسا ہے کہ یہاں کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا ہے، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ کسی روایت میں اور بعض کتابوں میں یہ بات نظر سے گزری، جو طالب علم قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرتا ہے وہ اگر حفظ مکمل نہ کر سکے تو اللہ پاک قیامت
تک کا جو وقت ہے اس کا یوں ہی لکھ دیتا ہے کہ وہ حفظ قرآن میں لگا رہا. یوں ہی اگر حج کے ارادے سے نکل گیا تھا لیکن حج نہ کر سکا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں نہ معلوم کتنے حجوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. آج ایک ساتھی سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی جیب ہماری چھوٹی جیسی جیب نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر دنیا میں اس کا اجر ملا، ایک کام کے بارے میں پوچھ رہے گے تو کیا آخرت میں بھی ملے گا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم اللہ کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کرتے ہیں. میری چھوٹی سی جیب ہے، ایک اتنا سا بٹوا اس میں آتا ہے، چند نوٹ آتے ہیں، اور میں اسی فکر میں لگا رہتا ہوں یہ ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. تو ہم اللہ کے خزانوں کو بھی یوں ہی ناپتے تولتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک کے ہاں بسا اوقات عمل کو نہیں، نیت کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، بندے کی کوشش کو دیکھا جاتا ہے. لیکن خالی خولی نیت نہ ہو، دھوکہ دینے والی کہ نیت تو تھی لیکن ہو نہیں سکا، کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ ہماری نیت ضائع نہیں جائے گی. تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کسی کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہو یا اشکال پیدا ہو کہ یوں درس کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں. تو جی چاہتا ہے کہ آپ جب نماز کے اندر پڑھیں یا سنیں تو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر سنیں، انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا. بہرحال آج جو سورہ کافرون پڑھی گئی ہے اس میں 6 آیات ہیں. یہ بھی مکی صورت ہے، اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ اس اکیلی صورت کا 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. اور خود عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر، فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، اور مغرب کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اس سورہ میں اللہ نے کفار اور مشرکین کے ساتھ گویا کہ اعلان جنگ کیا ہے، اور ان کو واضح تعلیم ہے کہ اب تمہارے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان مصالحت نہیں ہو سکتی. یعنی مصالحت اس معنی میں کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کچھ حصہ ہمارے شرکیہ دین کا مسلمان اختیار کر لیں اور کچھ حصہ مسلمانوں کے توحیدی دین کا ہم اختیار کر لیں، تو اس مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے تو اس میں مختلف موڑ آئے اور مختلف مراحل آئے، اور قرآن کریم کی صورتوں اور آیات سے ان مراحل کی نشاندہی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن حضور کی سب سے بہترین اور مستند سیرت خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. اس سے زیادہ مستند سیرت کوئی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت سے لوگوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر حضور کی پوری سیرت کو بیان کیا ہے. حضور کا نسب دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میری نسل میں ایک رسول بھیج دے
معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کا نسبی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وطن کے بارے میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسا کر آ گیا ہوں، اے اللہ ان کے سلسلے کو چلا دے. اور اللہ سورہ بلد میں فرما رہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نبی اس شہر میں آپ رہنے والے ہیں. اسی طرح حضور کے غزوات کو دیکھیں تو غزوہ بدر کا ذکر ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. غزوہ احد کا ذکر ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صلح حدیبیہ کا ذکر ہے بیعت رضوان کا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فتح مکہ کا ذکر ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. دشمن جو کچھ کہتے تھے ان کے جوابات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. پچھلے درس میں آپ سن چکے ابو لہب نے کہا تھا تبّل لک یا محمد لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہم معززین کو اسی مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ اور اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. حضور کے بیٹے فوت ہو گئے تو دشمنوں نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ، اس کی تو نسل ختم ہو گئی. اگلا درس جو آپ سنیں گے سورہ کوثر، اور عجیب صورت ہے، اللہ پاک اس کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. سورہ کوثر میں اللہ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیری نسل نہیں کٹے گی اے محمد، تیرے دشمنوں کی نسل کٹ جائے گی. تیرے نام لینے والے پوری دنیا میں رہیں گے لیکن تیرے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو قرآن کریم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے. یہ سورہ کافرون بھی حضور کی سیرت کے ایک پہلو کی نشاندہی کر رہی ہے. جب قریش نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایمان قبول کرنے والے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ ایسا نشہ ہے کہ چڑھ جائے تو اترنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر. اگر ہمیں اس نشے کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم سچ جانیے کہ ہمیں یہ ایمان کا نشہ چڑھا ہی نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی خام خواہ مکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور ہمارے اندر ایمان کا نور آیا ہوا ہے، ورنہ ایمان کا نشہ چڑھ جائے تو پھر اترتا نہیں ہے. ابو سفیان سے پوچھا تھا نجاشی نے، مختلف سوالات کیے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جو ایمان قبول کر لیتے ہیں کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی مثال نہیں کسی نے ایمان قبول کیا ہو اور پھر اس نے چھوڑ دیا ہو. ہم ان کو مارتے بھی ہیں اور بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، بھوک سے تڑپا دیتے ہیں، مال و متاع ان سے چھین لیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. تو قریش یہ دیکھ رہے تھے یہ تو دن بدن بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. سوچا کچھ تو کیا جائے. مختلف تدبیریں اختیار کی. کبھی تو ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو باز رکھو. اب تو بات حد سے آگے بڑھ گئی، پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیٹا والدین سے جدا ہو گیا،
گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ہماری اجتماعیت، ہماری قومیت، ہماری طاقت، قریش کی طاقت وہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ معاذ اللہ، تیرے بھتیجے نے ابو طالب جب بہت مجبور ہو گئے، حضور کو بلا کر پیار سے سمجھانا چاہا، بھتیجے میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اب تو یہ سارے ایک طرف ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضور سمجھ گئے کہ اب چچا بھی مجھے بوجھ محسوس کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ چچا نہیں، میں اس دین کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو بھی میں ایمان کی دعوت نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ پاک ایمان کی دعوت دور دور تک پہنچا دے اور یا پھر اس راستے میں اللہ پاک میری جان قبول فرما لے۔ ابو طالب بھی سمجھ گئے کہ میرا بھتیجا ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں اور اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں۔ کہا اچھا بھتیجے، جو چاہتے ہو کرتے رہو۔ کبھی آپ کو ایذائیں دی، تکلیفیں دی تاکہ آپ باز آ جائے، طریقے سوچتے تھے بیٹھ کر کیسے ستایا جائے۔ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کعبہ میں عبادت کے لیے، سجدے میں جاتے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط ایک اونٹ کی اوجڑی کہیں سے اٹھا کر لاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ اتنی بوجھل اوجڑی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ ننھی سی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابا کو اس پریشانی میں دیکھتی ہیں تو بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور اوجڑی کو کمر سے ہٹاتی ہیں۔ پھر سوچتے ہیں اس شخص کو کیسے بدنام کیا جائے، لوگوں کو کیسے اس سے دور کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے اس کو ساحر کہا جائے، جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر کہا جائے، کوئی کہتا ہے کاہن کہا جائے، لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہو پاتا۔ جانتے تھے کہ شاعر ایسے نہیں ہوتے، شاعروں کے دل میں درد کہاں ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نکمی قوم شاعر، الا ماشاء اللہ۔ اسٹیج پر جب وہ نظم پڑھیں گے، جہادی نظم، جوشیلی نظم، تو معلوم ہوگا سب سے بڑا جانثار یہی ہے، ایسے آگ لگا دیں گے، جذبات میں بڑکا دیں گے لوگوں کو۔ لیکن ذرا ٹف کی آواز آئی، سب سے پہلے شاعر صاحب بھاگیں گے۔ تو بے عمل قوم، دنیا کی سب سے بڑی نکمی قوم، جو کہ قصیدوں پر اور درباروں پر اور بادشاہوں کی نوازشوں پر پلنے والے۔ لیکن سب کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی باعمل شاعر بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ ہماری توہین کر دی۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اکثر کے اعتبار سے کی جاتی ہے، وگرنہ ہر برے طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر اچھے طبقے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں، یہاں تک کہ میرا طبقہ، مولویوں کا طبقہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے مولوی اچھے ہیں، قطعاً نہیں کہتا ہوں، بلکہ آج تو اچھوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی، با عمل کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی، بے عملوں کی، بد عملوں کی، باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مگر نہ امت کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔ تو کہنے لگے شاعر تو نہیں ہے، جادوگر کہہ دے، جادوگر بھی ایسے نہیں ہوتے۔ ارے جادو تو ایک چھوٹا سا جادوگر چھوٹا سا تعویذ نہیں دیتا جب تک کہ نذرانہ طے نہیں کر لیتا۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک واضح و تلقین کرتے اور ایک لقمہ تک کسی سے لینے کا روادار نہیں ہوتا، کاہن بھی نہیں ہے، تو خود ہی تردید کرتے تھے نہیں یہ نہیں ہے۔ تو مختلف طریقے سوچتے تھے کیسے اس کو قابو کیا جائے، اس بڑھتے ہوئے ایمانی سیلاب کے آگے کیسے بند باندھا جائے۔ ایک دن عتبہ کو بھیجا، بڑا جہاں دیدہ اور وڈیرا قریش کا متمول انسان، سردار، باتونی،
بڑا فصیح و بلیغ، مجنے میں بات کرنے والا. اور جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو ضمیر خریدنے کا بڑا گویا کہ وہ تجربہ ہوتے ہیں، اس قسم کا آدمی، گھاس قسم کا آدمی حضور کے پاس آیا، بات چیت شروع کی بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. بھتیجے، تیری قوم بڑی طاقت والی تھی، یہ قریش، تو نے اس قوم کو لڑا دیا، ان کے معبودوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، ہم کمزور ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. دیکھو، اگر تمہیں مال کی خواہش ہے تو بتا دو، ہم تمہارے قدموں میں مال کا ڈھیر لگا دیں. اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم متفقہ طور پر تمہیں قریش کا بادشاہ تسلیم کیے لیتے ہیں. اگر کسی اچھے خاندان میں رشتہ چاہتے ہو تو نشاندہی کر دو، ہم رشتہ فراہم کریں گے. اور آخر میں کہنے لگا، اگر تمہیں کچھ آسیب اور جنون ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے اور تم اس کا علاج نہیں کروا سکتے تو ہمیں بتلاؤ، ہم کسی اچھے ماہر ٹونے ٹوٹکے والے کا انتظام کرتے ہیں جو تمہارا آسیب اتار دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، ساری باتیں سن لی، اور اللہ کے نبی نے آخر میں کچھ بھی نہیں کہا، سورہ فصلت کی چند آیات پڑھ دی. چچا، تم نے تو بہت کچھ کہہ دیا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہوں. اچھا سناؤ. ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گیا. حضور نے سورہ فصلت پڑھنی شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ. سنتا رہا. سجدے کی جگہ آئی، حضور نے سجدہ کیا. عتبہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا. دور سے قوم نے دیکھا تو چہرے سے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو ہم نے بھیجا تھا، تو بدلا ہوا ہے. اس کے چہرے پر تو تاثرات ہی کچھ اور ہیں. کہاں تو بڑا ایک کامیابی کا جنون لے کر گیا تھا، آج تو ہر صورت میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو کر لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے. اور کہاں سر جھکا ہوا، چہرے پر ندامت کے آثار، شرمندگی سی. تو کہنے لگے یہ وہ عتبہ نہیں ہے. آ کر کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں، میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، خطیبوں کو سنا ہے، ادیبوں کو سنا ہے، درباریوں کو سنا ہے، لیکن محمد جو کلام سناتا ہے وہ میں نے کہیں بھی نہیں سنا ہے. نہ یہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ سحر ہے. محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. قوم نے کہا اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا. بعض کہتے ہیں اس نشست میں، بعض کہتے ہیں کہ ایک دوسری نشست میں قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد ہلم اتبع دیننا ونتبع دینک. آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روز روز کی لڑائی جھگڑا ختم کرتے ہیں. تم ہمارے دین کی اتباع کر لو، ہم تمہارے دین کی اتباع کر لیتے ہیں. تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر صلح کر لیتے ہیں تاکہ قوم میں یہ جو پھوٹ پڑ گئی ہے یہ ختم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا، یا معاذ اللہ لا اشرک بہ غیرہ. ارے اللہ کی پناہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اس موقع پر اللہ نے یہ سورت اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. اللہ اکبر. پہلے مستقبل کی نفی کی ہے، مستقبل کی، مستقبل سے مایوس کر دیا. میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کبھی نہیں کروں گا. مستقبل کا معنی کیا ہے مفسرین نے،
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ کیسے فرما دیا؟ تم عبادت نہیں کر سکتے، تم چاہتے ہو ان کی بھی عبادت ہو اور اس کی بھی عبادت ہو، اور جب اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت ہوگی تو اللہ کہتا ہے مجھے میری جو عبادت کرتا ہے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ غیرت والا ہے، وہ غیرت کا خالق ہے، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے کہ تم 10 سجدے کسی اور کو کر لیا کرو، 20 سجدے مجھے بھی کر لیا کرو، یا 1 آدھ سجدہ مجھے بھی کر لیا کرو تاکہ میری حکومت و بادشاہت برقرار رہے۔ نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی بھی عبادت کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کر لیں، اور جب غیروں کی عبادت کرو گے تو پھر جو اللہ کی عبادت کرو گے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ یک جائی کو پسند کرتا ہے، ہر جائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے جو ایک کا ہو کر رہے، اس کو پسند نہیں کرتا جو اس کا بھی ہو اور دوسروں کا بھی ہو۔ اللہ شرکت کو برداشت نہیں کرتا ہے، شرکت غم بھی گوارا نہیں کرتی محبت میری۔ اللہ اکبر۔ شاعر صاحب کہتے ہیں خوشی میں شرکت تو دور کی بات ہے، میں تو غم میں بھی دوسروں کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرکت گوارا نہیں ہے، شرک گوارا نہیں۔ ماننا ہے تو پھر مجھے ہی مانو اور ہر حال میں مانو، خوشی میں بھی مجھے اور غمی میں بھی مجھے، ہر حال میں مجھے ہی مانو اور مجھے ہی پوجو۔ تو فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کر سکتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارا معبود اور میرا معبود اور، تمہارا طریقہ عبادت اور میرا طریقہ عبادت اور، توحید کا نظام الگ ہے اور شرک کا نظام بالکل الگ ہے۔ توحید انسان کو اور پوری کائنات کو اللہ سے ملاتی ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع، عقیدہ لینے ہیں تو بھی اسی سے، عبادت کرنی ہے تو بھی اسی سے، آداب لینے ہیں تو بھی اسی سے، اخلاق لینے ہیں تو بھی اسی سے، شریعت لینی ہے تو بھی اسی سے، محبت کرنی ہے تو بھی اسی سے، ڈرنا ہے تو بھی اسی سے، اور امیدیں رکھنی ہے تو بھی اسی سے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا انسان اور سارے کے سارے انسان صرف اللہ سے مل جائے، سارے کا سارا انسان اللہ سے مل جائے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے سرگوشی، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے صدقہ، اللہ کے لیے خیرات، اللہ کے لیے گردن کٹوانا، اللہ کے لیے شہادت، اندر اور باہر سب کچھ اللہ کے لیے ہو کر رہ جائے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اور ساری کی ساری کائنات اور ساری دنیا یہ اللہ پاک سے جڑ جائے، یہ توحید ہے۔ تو یہ نظام بالکل الگ، اور تم جو نظام بتاتے ہو وہ نظام الگ۔ تم یہ چاہتے ہو توحید کے اندر کسی اور کو بھی ملا لیا جائے، شرک کی ملاوٹ کر لی جائے، لیکن جیسے دودھ کے بھرے ہوئے گلاس میں اور بھری ہوئی بالٹی میں شراب کا اور پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو ناپاک کر دیتے ہیں، یاد رکھیے عقیدہ توحید میں شرک کی ذرہ بھر ملاوٹ اور آمیزش پورا عقیدہ توحید کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے مگر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگ جو ہر حال میں توحید پر رہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دے، ایسے لوگ بہت کم۔ یاد رکھیے، توحید کا تقاضا اور توحید کا مطلب اور توحید کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت نہ کی جائے، ولیوں سے محبت نہ کی جائے، قطبوں ابدالوں سے محبت نہ کی جائے، نبیوں سے محبت نہ کی جائے، جیسے بہت سے بیوقوف لوگ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو ولیوں سے قطب ابدالوں سے کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کو کمالات دیے تو کس نے دیے؟ اور اللہ نے علماء کو علم دیا تو کس نے دیا؟ زاہدوں اور عابدوں کو ذوق عبادت اور شوق زہد دیا تو کس نے دیا؟ صوفیاء کو تصوف کا ذوق دیا تو کس نے دیا؟ انبیاء کو نبوت عطا کی تو کس نے کی؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا سردار بنایا اور ختم نبوت کا تاج سر پر سجایا تو کس نے سجایا؟ ہے تو اللہ ہی۔ ان کو اللہ نے یہ مقامات اور مراتب عطا کیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، بڑے موحد انسان تھے، بڑے ہی موحد، توحید میں ڈوبے ہوئے انسان۔ ابتدائی زندگی میں تو بس عشقیہ فسقیہ غزلیں لکھتے رہے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے جو دستگیری فرمائی تو بس پھر عبادت اور توحید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ تو کہتے ہیں توحید میں ڈوبے ہوئے انسان تھے، یہاں تک کہ ان کی خدمت میں اگر کوئی اللہ کے کسی ولی اور کسی نبی کی شان اور عظمت کا تذکرہ شروع کر دیتا تو سنتے رہتے۔ ایک ذوق تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نبی اور ولی سے کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن توحید کا ایک ذوق تھا، سنتے رہتے اور آخر میں کہتے ہاں بھائی، قربان جاؤں اس اللہ کی شان پر جس نے اس ولی کو یہ مقام عطا کیا، قربان جاؤں اس اللہ کی شان پر جس نے اس نبی کو یہ عظمت عطا کی ہے۔ تو دینے والا تو وہی ہے، اسی نے دیا، سب کو مقامات اسی نے دیے، عظمتیں اسی نے عطا کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو الگ الگ نظام، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اب ماضی کے اعتبار سے نفی ہے، اور نہ میں نے عبادت کی ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم نے عبادت کی اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے لیے طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے تھے، نظر نیاز بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مشرکین کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو جب بتوں کی پوجا کی جائے گی اور پھر اللہ کے ساتھ پوجا کی جائے گی تو اس پوجا کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تمہارا دین الگ، میرا دین الگ، ان دونوں دینوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ دین جو ہے اس میں کسی دوسرے دین کی پیبند کاری نہیں ہو سکتی، اور ایسا کامل دین ہے، عقیدے سے عبادت تک، تجارت سے سیاست تک، معیشت سے معاشرت تک، معاملات سے اخلاق تک، حدود و قصاص سے آداب تک، ایک ایک شعبے میں ایسا کامل دین ہے کہ اس میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ کسی دوسرے دین کی پیبند کاری کی جائے۔ بعض بد نصیب ایسے ہیں
جنہوں نے دین میں پیوند کاری کی کوشش کی اور وحدت ادیان کا نظریہ ایجاد کیا اور دین میں شرکت کا نظریہ ایجاد کیا. جیسے اکبر کا آپ سنتے ہیں جب 1000 سال گزر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو، تو اس کو بعض درباریوں نے توجہ دلائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمر تو معاذ اللہ صرف 1000 سال تھی، اب نئے دین کی ضرورت ہے. چنانچہ دین اکبری کے نام سے، جس کا نام توحید الہی بھی رکھا گیا، اس نے ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی، جس میں کچھ باتیں ہندوؤں سے، کچھ سکھوں سے اسلام میں ملا کر اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ اس بدبخت نے خنزیر اور کتے کے گوشت کو پاک قرار دیا اور بکری اور گائے کے گوشت کو حرام قرار دیا. سود، شراب، جوا اور جوا ان کو حلال کہا اور اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا. ایک نیا کلمہ بھی ایجاد کیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. واقعتاً ایسا نظر آ رہا تھا کہ ظلمت کدہ ہند میں دین کا چراغ اب ٹمٹما رہا ہے اور دین مصطفی، دین اسلام چند دنوں کا مہمان ہے اور اب یہ نیا دین رائج ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک نے اپنے ایک نیک بندے کو کھڑا کر دیا، شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. الفسانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا 1000 سال. الف کا معنی عربی میں 1000 اور ثانی دوسرا. دوسرے 1000 سال کے مجدد بن کے کھڑے ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ. جیل میں گئے، تکلیفیں بھی گوارا کی، لیکن ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اس دین اکبری کے خلاف جس کا نام اس نے توحید الہی رکھا تھا. چنانچہ اس کا دین نہ چل سکا. جو دین کا چراغ معاذ اللہ بجھانا چاہتا تھا خود بجھ گیا، لیکن دین کا چراغ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا. تو اس دین کے اندر کسی دوسرے دین کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، کامل مسلمان وہی ہوگا، اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں جس کے عقائد سے لے کر معاملات تک ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں، پیوند کاری نہ ہو. قرآن کی بعض آیات پر ایمان اور بعض کا انکار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث پر ایمان اور بعض کا انکار، دین کے کچھ حصے پر عمل اور باقی حصے سے بے اعتنائی. نماز تو پڑھتا ہے لیکن تجارت وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اغیار کے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس میں بددیانتی بھی کرتے ہیں، اس میں وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اس میں سود کی آمیزش بھی کرتے ہیں، اس میں حرام حلال کا کوئی امتیاز نہیں کرتا. کامل مسلمان نہیں ہے. حکم یہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، ارے تبلیغی جماعت میں بھی جاتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، سروزے بھی لگاتا ہے، جہاد میں بھی جاتا ہے، واعظ بھی کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، دینداری کے دوسرے کام بھی کرتے ہیں. لیکن شادی کا موقع آتا ہے تو اس کے درمیان اور ایک عام بے دین شخص کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. جو کچھ وہ رسم و رواج کرتے ہیں سارے کے سارے رسم و رواج یہ بھی کرتے ہیں. کبھی بھول کے بھی نہیں پوچھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آپ نے بھی تو شادیاں کی تھیں، ایک نہیں 11 شادیاں کی تھی. کیسے کی تھی؟ آپ کی بیٹیاں تھیں، ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ صحابہ اکرام شادیاں کیسے کرتے تھے؟ ان کے ہاں نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ بیٹیوں کو گھر سے کیسے رخصت کیا جاتا تھا؟ جہیز کا معاملہ کیا تھا؟ دوسری رسمیں کیسی تھی؟ قطعاً نہیں پوچھتا.
وہاں برادری سے فتویٰ پوچھتے ہیں، خاندان سے پوچھتے ہیں، سوسائٹی سے پوچھتے ہیں، معاشرے سے پوچھتے ہیں، اپنی ذاتی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہیں، وہاں اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے، پیوند کاری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگوں نے بدعات بہت ساری شروع کر دی، دین کے اندر بدعات کو شامل کر لیا، اذان کے ساتھ بدعت، نماز کے ساتھ بدعت، کسی کا انتقال ہو جائے تو بدعت، بدعات کا پورا ایک نظام۔ اور بدعتی ایک ایسا بد نصیب ہے کہ جس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کی توفیق تو اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے عمل کو گناہ سمجھتا ہو، اور جو اپنے عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، عبادت سمجھتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق کہاں سے نصیب ہوگی؟ واللہ عالم۔ کسی نے سمجھانے کے لیے کہا، شیطان کو کسی نے خواب میں دیکھا، بڑا پریشان ہے۔ اس نے کہا بھی کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کیوں نہ پریشان ہوں، بڑی محنت سے وسوسے ڈال کر اور سبز باغ دکھا کر لوگوں سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن یہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، میری ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے، بہت پریشان ہوں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ بھی ایسا رحمان ہے، وہ کہتا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی میری توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور جب تک اے انسان تم موت کو سامنے نہیں دیکھے گا اس وقت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو میری محنت ضائع جاتی ہے، لیکن کہنے لگا میں نے بھی ایک نیا طریقہ سوچا ہے، اب یہ توبہ نہیں کریں گے، اور وہ یہ کہ ان کو بدعات میں مبتلا کر دوں گا، گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کو تو گناہ سمجھیں گے نہیں۔ تو یہ دین کے اندر پیوند کاری ہے۔ جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، نہ اذان کے ساتھ، نہ نماز کے ساتھ، نہ دوسرے اعمال کے ساتھ، نہ عبادات کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں معاذ اللہ کہ میں زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں اور زیادہ جنت کا طلبگار ہوں اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام مجھ سے پیچھے تھے جنت کی طلب میں اور اللہ کی رضا میں، اور جس شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں صحابہ سے بھی زیادہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، اس سے زیادہ دیوانہ اور پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی رضا کا طریقہ ایسا نہیں جو صحابہ کرام نے اختیار نہ کیا ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس دین میں کسی دوسرے دین کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی۔ کفر الگ ہے، اسلام بالکل الگ ہے، عیسائیت الگ ہے، یہودیت الگ ہے، اور دین اسلام الگ ہے۔ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت اور عظیم دولت وہ عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے مشرکین کو مایوس کر دیا، اور اس صورت میں یا ایھا الکافرون کہہ کر ان سے خطاب کیا کہ تم کبھی یہ توقع نہ رکھو کہ ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں یہ جو کشمیر کے ہیں فاروق عبداللہ، پہلے عبداللہ تھے، اب ان کا بیٹا فاروق عبداللہ، تو اخبار میں ان کے بارے میں پڑھا کہ جناب وہ کہتے ہیں ہاں میں مندر میں بھی چلا جاتا ہوں، اور پتہ چلا کہ بعض اوقات بتوں کے سامنے سر بھی جھکا لیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں ہوں مسلمان، میرے اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ بھی لوگوں نے ایک عجیب ایک بہانہ گھڑ لیا، جو چاہے کرتے رہے، کہتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میری بیوی بے پردہ رہتی ہے، میری بہنیں بیٹیاں بے پردہ رہتی ہیں، ہمارے گھر میں شرابیں چلتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، سود کھاتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مول صاحب یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے ہم مسلمان۔ تو وہ صاحب کی انتہا یہ کہ وہ مندر میں بھی جاتے ہیں اور پتہ چلا کہ بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ہوں میں مسلمان۔ اسی طریقے سے بعض اوقات
یہ ہمارے بادشاہ اور وزراء باہر کے ممالک کے دورے پر جاتے ہیں، کوئی جا کر گھڑیال بجاتا ہے، کوئی گھنٹا بجاتا ہے، یعنی جو ہندوؤں اور سکھوں والے اور مشرکوں والے اعمال ہیں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس سے ہمارے دین پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو عیسائیوں کے ساتھ عیسائی، یہودیوں کے ساتھ یہودی اور ہندوؤں کے ساتھ ہندو بھی بن گئے اور ان کی رسمیں بھی کرتے رہے اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ کافرون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید میں ذرہ برابر ملاوٹ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ دین اسلام میں ذرا بھی پیوند کاری یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک خالص عقیدہ توحید پر زندہ رہنے اور خالص دین اسلام پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم اندر و ظاہر سے گندے ہیں، یا اللہ ہمیں پاک فرما دے۔ یا اللہ ہم ظاہری اور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے۔ اللہ ایمان کا نور ہماری نظروں میں پیدا فرما دے، ہماری زبانوں میں، اللہ ہمارے کانوں میں، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں، اللہ ہمارے خون کے ہر قطرے میں، اے اللہ ایمان کا نور پیدا فرما دے۔ ہمارے دل میں، دماغ میں، اے اللہ ایمان کا نور پیدا فرما دے۔ اے اللہ عقیدہ توحید پر زندہ رکھنا اور عقیدہ توحید پر ہی ہمیں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ دین اسلام پر زندہ رکھنا، اے اللہ دین اسلام پر ہم کو موت عطا فرمانا۔ اللہ دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمانا، اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس سلسلہ درس قرآن و حدیث کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ ایک ساتھی نے درخواست کی ہے، ان کی والدہ کو کینسر ہے اور بھی نامعلوم ہسپتالوں میں، گھروں میں کیسے کیسے بیمار ہیں، اے اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو سب کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر قسم کی بیماریوں سے، ہماری بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہی حفاظت فرمانا، ہم کمزور ہیں، اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا، اللہ تو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تو صرف اپنا محتاج کرنا، اللہ تو ساری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، اللہ تو اتنا عطا فرما دے، حلال عطا فرما دے، یا اللہ ہم حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں، اللہ ہمیں قناعت عطا فرما، استغنا عطا فرما، اللہ دین عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح قائدین عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام یتیم ہے، اللہ عالم اسلام کو کوئی قائد میسر نہیں، اللہ پوری دنیا میں مسلمان جیلوں میں پٹ رہے ہیں، اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے قائدین کو غیرت عطا فرما، اللہ ہمیں غیرت عطا فرما، اللہ ان کی محبت عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ دنیا کی منزل بھی آسان فرمانا، آخرت کی منزل بھی آسان فرما دینا، اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بچا لینا، اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اللہ تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہم میں سے جن کے والدین میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا
یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com